بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے پس پردہ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ فرعون کو مار کا آرائی کرنا پڑ گئی، جادوگروں کا مقابلہ کروانا پڑ گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یقینی طور پر اس کے بھی کچھ مقاصد تھے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 40ویں۔ میں اور آپ پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ اب اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ آدمی تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ حواریوں نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجیں جو کہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کریں، اور پھر ایک مقررہ وقت پر، ایک مقررہ دن، ایک مقررہ مقام پر جادوگر اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں میں بھی اعلان کروا دیا گیا کہ تم لوگ حاضر ہو جاؤ۔ اب اگلی بات، لعلنا، تاکہ ہم نتبع، پیروی کریں، السحرۃ، جادوگروں کی، ان اگر کانوا، وہ ہوں، ہم وہی، الغالبین، غالب آنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کرنے والے بنیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وقال قائلہم، ان میں سے یعنی عوام الناس میں سے ایک آدمی نے کہا یہ بات، لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا ھم الغالبین، اور یہ نہیں کہا، بڑا قیمتی نقطہ ہے یہاں جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وَلَمْ يَقُولُوا نَتَّبِعُ الْحَقَّ سَوَاءً كَانَ مِنَ السَّحَرَةِ أَوْ مِن مُوسَىٰ بَلِ الرَّعِيَّةُ عَلَىٰ دِينِ مُلْكِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حق کی پیروی کریں گے، چاہے جادوگر حق پر ہوں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رعایا اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتی ہے۔ رعایا طاقت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے رعایا اسی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام کی ایک جماعت جن میں ماضی قریب کی ایک بہت بڑی ہستی امام سعدی شامل ہیں، اسی طریقے سے اور بھی اہل علم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہاں معاملہ کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ چونکہ لوگ چلتے ہی اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں،
جس طرح بادشاہ کہتے ہیں لوگ اس طرح کر لیا کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہم چلیں یا نہ چلیں، وہ تو ایک بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کے پیچھے ضرور چلیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی قیمتی بات ہے یہاں پر جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کہتے تو فرعون کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی، اس کے پاس غلبہ تھا، وہ تو پہلے ہی بمشکل اس مقابلے کے لیے تیار ہوا تھا۔ تو اگر لوگ یہ بات کہہ دیتے کہ ہم حق کے پیچھے چلیں گے تو فرعون کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ عین ممکن ہے میرے جادوگر شکست کھا جائیں، تو وہ یہ مقابلہ ہی روک دیتا۔ اور یہاں پر عربی گرامر جاننے والوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے جو امام بیضاوی وغیرہ نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ لعل یہاں ترجی کے لیے ہے، ترجی امید، رجا، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، یہ دراصل تھوڑا سا غور کیا جائے تو فرعون کی چاپلوسی کی ہی ایک قسم بن جاتی ہے، اور یہ پرانا سلسلہ ہے، ہر دوروں میں لوگ ایسا کرتے آئے ہیں کہ لوگوں نے ہر دور میں بادشاہوں کی چاپلوسی کی ہے اور بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ہی ملائی ہے۔ اب یہاں پر بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب لوگ آ گئے اور جادوگر جمع ہو گئے تو وہاں پر جو مقابلہ تھا شروع ہونے والا تھا، اور جس طرح ہر فریق، ہر حامی اپنے اپنے ماہر کی حمایت کرتا ہے، تو آپ چند لمحات کے لیے تصور کریں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حامی کتنے ہوں گے، نہ ہونے کے برابر۔ اور ظاہر بات ہے فرعون کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یہ بات اس ضمن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس پر نسبتاً تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قوم فرعون یعنی قبطی وہ فرعون کے دین پر تھے، یہ بات طے شدہ ہے، اور ان کے نزدیک فرعون سے طاقتور کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ وہ نقطہ تھا جہاں آ کے انہوں نے قابو آنا تھا۔ تو دوسرے لفظوں میں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، فیصلہ انہوں نے پہلے کر لیا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کی اوقات کیا ہے، یہ دونوں بھائی کیا کر لیں گے۔ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہوا تھا یہ اسکندریہ نامی شہر آج بھی موجود ہے، وہاں پر ہوا تھا، اور یہ سمندر سے کچھ فاصلے پر تھا، جس طرح کہ امام طبری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے پوری کی پوری تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔